اللہ کے راستے میں وقت ہے، اس لیے کہ میں اللہ سے وہ لینا چاہتا ہوں جو میری طلب ہے۔ اس کے بعد کچھ حج کے مسائل ہیں اور یہ مسلسل ہمارے ساتھ آتے رہیں گے۔ اس کے بعد اعتصام بحبل اللہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اور یہی اصل اور منہج اور بیس اور بنیاد ہے، اور یہی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی خواہش کی طرف بلائے گا تو پھر اجتماع ممکن نہیں ہے، اور اگر سارے اپنی سوچ و فکر اور خواہش کو چھوڑ کر کے ایک اللہ رب العالمین کے دین بتائے ہوئے اسلام کی طرف اور اس کے اتارے ہوئے قرآن کی طرف آئیں گے تو پھر اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ ممکن ہے۔ اسی لیے مالک کونین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، پھر تمہارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اپنی سوچ کو برقرار رکھا پھر یہ فرقے جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تفصیل کے ساتھ اس پارے میں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا، چونکہ دین اسلام صرف اور صرف نبی کی پہنچانا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جس طرح سابقہ اقوام میں آپ نے فرمایا جو سابقہ امتیں ہیں ان کے اندر اگر ایک نبی چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا نبی بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس امت کے اندر یہ معاملہ ختم کر دیا گیا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ مالک الملک نے مبعوث کر دیا، اب اس کے بعد وہ ڈیوٹی جو انبیاء کی ہوا کرتی تھی وہ امت کے ہر فرد کی ڈیوٹی ہے، انفرادی طور پر، اور خاص ڈیوٹی ہے ان کی جن کے پاس علم موجود ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچاتے رہیں۔ اسی لیے کہا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے وہ ہر وقت کمر بستہ رہیں اور ہر وقت اس کوشش اور جستجو کو جاری رکھیں، اور یہی کامیاب ترین کام ہے جو اللہ کی نظر میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ اور باعث ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مالک کائنات نے اس امت کو جو بہترین امت قرار دیا ہے، باقی ساری امتوں کی نسبت اس امت کی بہتری کیا ہے اس کو بھی مالک کونین نے اسی بات کے ساتھ مربوط کیا، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں نکالا بھیجا ہے۔ تمہاری بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور وہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کسی خاص طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس امت کا ہر فرد اس بات کا پابند ہے کہ اس کے پاس جتنا ممکن ہے وہ اپنے امکانات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کو پہنچائے اور برائی سے روکتا رہے۔ اور یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ اس طبقے کے اوپر برقرار رہتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اس کام کو، جیسے عام طور پر یہ جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، کہتے ہیں جی اپنا چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ، مطلب جو کرتا ہے اس کو کرنے دو اور تم اپنے آپ کو درست کر لو۔ تو یہ منہج اور یہ طریقہ اس امت کے پاس طریقہ اسلامی نہیں ہے، یعنی یہ دستور جو ہے یہ ہمارا اپنا خود ساختہ تو ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ نبی کی زبان سے اس طرح سے ہے کہ مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر تمہیں کہیں برائی نظر آتی ہے تو اس کا تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اس کو روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، وگرنہ تمہارے دل میں اس کی نفرت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر یہ نفرت ہوگی تو کسی نہ کسی موقع پر اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جامعہ صغیر کی ایک روایت، اس کے الفاظ دو جگہ پر ہیں۔ پہلی جگہ کے الفاظ فرمایا ایک جو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ایک ترمذی کے الفاظ ہیں، فرمایا لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔
اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا پھر تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 سزائیں ملیں گی. کہا کیا ہے؟ لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا. پھر اللہ کی تم پر ایسی پکڑ آئے گی. وہ پکڑ کیا ہے؟ فتدعونہ فلا یستجیب لکم، کہ تم اپنے مالک سے دعائیں کرتے رہو گے پھر رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا. اگر تم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا پھر تمہیں عذاب اور سزا اللہ کی طرف سے یہ ملے گی کہ جو مومن کی دعا رب قبول کرتا ہے تمہاری دعائیں اللہ قبول کرنا چھوڑ دے گا. اور دوسری جو جامعہ صغیر کی ہے اس کو بعد میں حسن کہا ہے اور بعد میں اس کو ضعیف کہا، اس کے الفاظ یہ ہیں لا یسلطن علیکم شرارکم. پھر اللہ تمہارے اوپر تمہارے بدبخت لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. پھر اگر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ سزا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی. پھر جو ہے وہ مالک کائنات نے مختلف طبقات کے ساتھ مومنوں کا رویہ یہ بتایا کہ تم سب کے ساتھ اپنا معاملہ چلاؤ لیکن لا تتخذوا بطانۃ من دونکم. تمہارا جو دلی قلبی لگاؤ اور تعلق ہے وہ صرف مومنوں سے ہونا چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی چارہ جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی طبقات ہیں اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے تم اپنے معاملات کو چلاؤ لیکن جو تمہارا دلی تعلق ہے وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس سے ان سے محبت کرتے بھی ہو نا تو یہ یاد رکھو وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور ہر تمہارے نقصان پر وہ خوش ہوتے ہیں اور تمہارے ہر فائدے پر جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی ان سے قلبی تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کرو. اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ کیا. یہ قصے معروف ہیں ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ المتقین کی صفات ذکر کی ہے. متقین کون ہے؟ اور خاص طور پر یہ اس حوالے سے بھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے موضوع کی جو سب سے اہم ترین آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ رمضان کا مقصود بھی یہ ہے کہ اللہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ مالک الملک نے کہا کہ وہ رب کائنات اس نے تمہارے لیے کہا ساریوں الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے مغفرت لینے کے لیے دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تمہیں اس کے بدلے میں جو جنت ملے گی ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی لمبائی آسمان و زمین سے بڑی ہے، وہ اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. تو وہ متقین کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات اس آیت مبارکہ میں، باقی تو بے شمار صفات ہیں لیکن یہاں پر اس موضوع میں اور اس موقع پر کہا ينفقون فی السراء والضراء. یہ خرچ کرنے کے وقت تنگی میں ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، آسانی میں ہیں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں. اور خاص طور پر جوہد المقل جو ہے، جو بندہ تھوڑے کا مالک ہو اور اپنے اس تھوڑے میں اپنی جوہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے بعد جو تھوڑا سا کماتا ہے اس میں سے جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو جس کے ساتھ جس طرح کا اپنا وہ رویہ رکھتا ہے یا جو عقیدہ ہے اس کا. میں جس علاقے کے اندر رہتا ہوں وہاں ایک دربار ہے، میں نے اکثر دیکھا کہ صبح صبح لوگ نکلتے ہیں، کوئی مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ غلے میں تھوڑے سے پیسے ڈال کے نکلتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے برکت حاصل ہوگی. تو جو اپنے رب سے توحید کا تعلق رکھتا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ اس تعلق کو جوڑتے ہوئے اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حصہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسی جگہوں پر جو مالک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن وہ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے. ایک آدمی کا میں جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس بندے کی ایک بڑی عجیب عادت تھی کہ یہ جب بھی گھر سے رکشہ لے کے نکلتا تھا پہلے مسجد کے گلے میں 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، 2 بھی اس کے پاس میسر ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ گھر سے رکشہ لے کے نکلا ہو اور اس نے مسجد کے گلے میں کوئی چیز نہ ڈالی ہو. تو یہ تعلق باللہ ہے. دوسرا کہا والکاظمین الغیظ،
مومنوں اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ ہماری نظر میں اپنے غصے کا پورا بدلہ لینے والا اسے مرد سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جناب ہم ان کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹکر لو گے تو پھر بچو گے اور رہو گے کیسے، ہم کچل دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا یہ کوئی بہادری تو نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے اللہ کی نظر میں بہادر یہ نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں آیا ہوا ہو اور پھر اسے اپنے رب کی طاقت یاد آئے اور وہ اپنے غصے کو بھی جائے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دن گزر رہے تھے تو ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو مار رہے تھے، کوئی سبب ہوگا، کوئی غلطی ہو گئی، ان کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پیچھے دیکھا، نبی کائنات نے پیچھے سے اونچی آواز میں فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا، کہا ابو مسعود یہ بات یاد رکھنا کہ جتنا تمہارا اس کے اوپر اختیار چلتا ہے نا، تمہارے رب کا تمہارے پہ اس سے زیادہ اختیار چلتا ہے۔ جتنا تم، دوسرے لفظوں میں تم اس کے جرم پر جتنی سزا دے سکتے ہو نا، تمہارا رب تمہارے جرموں پر تمہیں اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے ایسے مڑ کر کے دیکھا تو پیچھے آواز دینے والے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا میں اتنا ڈر گیا نبی کی بات سے کہ اس کے بعد کسی انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، اگر جانور بھی نہیں چلتا تھا تو میں اس کو بھی چابک نہیں مارتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میرا رب مجھے نہ میری جن غلطیوں پر سزا دے دے۔ تو کہا والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ صحابی نکل لگے وصیت تو کیجئے مجھے کوئی، آپ نے فرمایا نہ تھا بڑا غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی کو وصیت فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں میں نے کتنی ہی بار اپنا سوال دہرایا، نبی کا ایک ہی جواب تھا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، اور فرمایا والعافین عن الناس۔ اگلا وصف ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں۔ آج ایک جملہ بولا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے زندگی بھر کبھی معاف نہیں کیا، میری عادت ہے، مجھے جانتے ہیں لوگ، جب میں کسی پہ غصے میں آتا ہوں پھر میں کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی یہ تیری بہادری اور نیکی اور خوبی نہیں ہے، یہ تیری خامی ہے، یہ تیری خوبی نہیں ہے، یہ تیری کمزوری ہے، تیری کوتاہی ہے۔ اس لیے کہ کائنات کے امام نے قسم کھا کے موقع پر فرمایا تھا، اور یہ روایت بھی مسلم کی ہے، 2588 نمبر ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کے اندر شبہ نہیں۔ پہلی بات فرمایا صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو بندہ معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ عرش والا رب اس کو عزتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے نا، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اسے عزت نہیں عطا کرتا ہے۔ نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زبان اتنی صادق ہے، اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوی، آپ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو بولتے ہیں۔ تو فرمایا مالک کائنات نے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر کہا کہ ان کی یہ خصلت ہے اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی پر اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جا میں نے معاف کیا۔ پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے،
اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ کیوں مجھ سے معافی مانگتا ہے؟ اس لیے مانگتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا، یہ جانتا ہے کہ صرف میں ہی گناہوں کو بخشتا ہوں۔ بندہ پھر تیسری بار گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ عرش والا رب کہتا ہے تیرے فرشتوں بات سنو ادھر آ کے، اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ میرا بندہ دیکھ رہے ہو بار بار غلطی کرتا ہے لیکن ایک غلطی نہیں کرتا، جانتا ہے کہ صرف میرا رب ہے جو معاف کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی معاف نہیں کرتا۔ اور اس حدیث کے الفاظ ہیں اگر سمجھ آ جائیں، تیسری بار اللہ کہتا ہے اچھا تو نے غلطی کی معافی مانگی، غلطی کی معافی مانگی، غلطی کی پھر معافی مانگی، چل تیرا میرا تعلق اب یہ ہے کہ تو غلطیاں کرتا جا میں معاف کرتا رہوں۔ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ غلطی کرنے میں کہتے ہیں یار ایک دفعہ تیرے معاف کر دیتا تو بھی ہوں مطلب تماشا ہی بنا دے، ہر بار آ جاتا ہے یہ غلطی ہو گئی، سوری غلطی ہو گئی۔ ہم کتنی غلطیاں کر کے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب غلطی ہو جاتی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنی غلطی پر ڈٹتے نہیں، اپنی غلطی پر ڈٹتے نہیں ہیں، بلکہ جب سمجھ آ جاتی ہے کہ میں یہاں غلط تھا دوسرا صحیح تھا تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور دوسرے کو معاف کرتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ میرے نزدیک جو ہے وہ متقین ہیں، اور متقین کے لیے میں نے اپنے پاس وہ جنت رکھی ہے اور وہ السماوات والارض۔ اور آخری آیات جو ہیں 1 سے 9 سے لے کر کے آخر تک جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں، ان کی اہمیت ان کی سماوات والارض سے لے کر کے ان کی اہمیت صرف اسی ایک بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو روزانہ ان آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر کا روزانہ تلاوت کرنا وہ ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کا آغاز جو ہے وہ اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تعلق اللہ کے ساتھ بندوں کا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ تخلیق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد کچھ کمزوروں کا تذکرہ کا، دنیا میں جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، یتیم جس کے سر سے باپ کا آسرا اور سہارا اٹھ جاتا ہے، فرمایا یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کا مال نہ کھاؤ۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، جتنی وہ چاہتا ہے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا رہے۔ تو یتیموں کے معاملات کو تفصیل سے ذکر کیا، خاص طور پر یتیم اگر بچی ہے تو معاشرے عرب کے اندر یہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ اپنی کفالت میں لینے والا پھر اس کا مکمل قابض ہوتا تھا، چاہے اس سے شادی کر لے چاہے اس کے سارے مال کو ہڑپ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے ساتھ پھر اس کا کہیں اور نکاح کر دو، اپنے ساتھ اس کا نکاح بھی نہ کرو۔ اسی طرح سے عورتوں کے مسائل کو ذکر کیا کہ یہ بھی ایک صرف کمزور سمجھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنا بلکہ انصاف کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک کونین نے وراثت کا کچھ تبصرہ یہاں پر تفصیل کیا ہے۔ میراث کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے معاشرے کے اندر، بہت سارے ہمارے لڑائیاں اور جھگڑے ایون کے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، حتیٰ کہ والدین کے درمیان۔ آپ بھی خبریں پڑھنے والے ہیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اس لیے کہ وہ اس کا حصہ نہیں دیتا تھا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا میرا حصہ نہیں دیتا، بہن نے بھائی کو، بھائی نے بہن کو۔ تو میراث کا معاملہ ایک اہم ترین معاملہ ہے جو معاشرے کے انتشار کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واحد عمل ہے جس کی تفصیلات خود ذکر کی ہیں۔ نماز دیکھیں، اللہ نے کہا نماز پڑھو، طریقہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں ہے، حج کرنے کا مکمل تفصیلی طریقہ نہیں ہے، لیکن وراثت کا تقریباً پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے، حساس موضوع ہے اور معاشرے کے اندر انتشار کا باعث ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو تفصیلاً ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ معاشرتی جو خطائیں، غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی عورت غلطی کر لیتی ہے، مرد غلطی کر لیتا ہے، اس سے بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے، پھر طریقہ کار کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے گواہ طلب کیے جائیں اور گواہوں کی شدید پابندیاں حدیث کے اندر بیان کی تاکہ کوئی کسی کے اوپر بلا وجہ الزام نہ لگا سکے۔ اور ایسی گواہوں کی شرائط ہیں کہ پوری تاریخ اسلامی کے اندر ایک بھی سزا ایسی نہیں ہے زنا کی جو کہ
پوری شہادتوں کے ساتھ ہو. اعتراف کے بعد وہ سزا ملی ہے لیکن شہادتوں کے اوپر سزا ملی ہو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے پابندیاں اللہ تعالیٰ نے سخت رکھی ہیں. اور اس کے بعد توبہ کا تذکرہ کیا. یہاں پر صرف دو باتیں اس کی ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اگر غلطی ہو جائے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر لینا, یہ توبہ ہے. وہ توبہ نہیں ہے کہ زندگی ساری گزر گئی. لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. موت کا وقت آیا, جان نکل رہی ہے, پھر کہتا ہے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے پھر میں توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہوں. انسان کی روح حلق میں آ جائے توبہ کا دروازہ بند ہے. سورج مغرب سے نکل آئے گا توبہ کا دروازہ بند ہے. اس سے پہلے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے. پھر جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتا تھا, اگر کسی کا شوہر مر گیا تو جو وارث ہے وہ عورت بھی اس کی وراثت میں آ جاتی ہے. وہ چاہے تو پوری زندگی اس کو نکاح سے روک دے, چاہے اسے اپنی ملکیت بنا لے. اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو جو ہے وہ رد کر کے اس کا اسلوب اور طریقہ بتایا. آخر میں محرمات عقدیہ ان کا تذکرہ کیا جن کے ساتھ انسان زندگی میں کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور خاص طور پر کہا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. جو تمہارے خاوند نے جن سے نکاح کیا ہے, چاہے خاوند نے جو والد ہے اگر اس نے صرف نکاح کر کے عورت کو چھوڑ دیا تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے اسی طرح سے حرام ہو گئی. اگر اس کے ساتھ 2-4 دن بھی گزارے, وہ اس کی ماں ہے, اس کے ساتھ قطعی طور پر نکاح کی اجازت نہیں ہے. ایک انسان ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں, وہ ماں اسی کو سمجھے جو اس کی ماں ہے, باقیوں کو ماں نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے وہی حقوق اور وہی اس کی اہمیت دی ہے جو ماں حقیقی جس کے بدن سے وہ پیدا ہوا ہے اس کو حاصل ہے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.